أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 رات اور روز کے لیے طور سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح اس کے رب کے مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا، ٹھیک کام کرتے رہنا، بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام کے رب نے اس سے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اے رب مجھے ایسی نظر دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ پاک نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو کہا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے لو اور شکر ادا کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیاں پر لکھ کر دی اور اس سے کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اسے اچھے طریقے سے اختیار کیے رہیں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔
میں اپنی نشانیوں میں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، اور خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے۔ اس لیے انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سب اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں؟ جیسا کریں ویسا بھریں۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، ہر ایک آیت کے اندر اشکالات بہت سارے ہیں۔ میں انشاءاللہ پہلے کوشش کرتا ہوں وہ اشکالات دور کروں۔ یہ جو میں نے پہلی آیت پڑھی ہے، یہی ایک سوال آ گیا، ایک اشکال یہی آ گیا کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا 30 راتیں اور 30 دن تم کو طور پہ آؤ، وہاں عبادت کرو، میں تمہیں آسمانی کتاب دوں گا۔ پھر جب وہ 30 دن پورے ہو گئے، پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ موسیٰ 10 دن اور بڑھا لو۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر اس اشکال کا جواب دیتا ہوں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا، بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اللہ پاک نے پہلے 30 دن کے متعلق فرمایا، پھر 10 دن کا اور اضافہ فرمایا۔ ایک اشکال اور بھی آتا ہے، وہ کیا؟ اللہ پاک نے پہلے رات کا ذکر کیا ہے، پھر دن کا ذکر کیا ہے۔ 30 لیلۃ، پہلے رات کا ذکر کیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ معلوم یہ ہوا چاند والی جو تاریخ ہوتی ہے، جس کو قمری تاریخ کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے دن کا آغاز رات سے ہوتا ہے۔ کیسے؟ رمضان کا مہینہ آ گیا، اب رمضان میں کیا کیا جاتا ہے؟ روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن سحری سے رمضان کا مہینہ کی ابتدا نہیں ہوتی۔ رمضان کے مہینے کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ رات سے ہوتی ہے۔ تم کہو گے جی دن سے ہوتی ہے، میں پھر کہہ سکتا ہوں پھر رات کو تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ رات کو تراویح اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اب دیکھو، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے آخری دن روزہ رکھا اور اسی رات پھر تراویح نہیں پڑھی، حالانکہ ابھی رات تو باقی ہے، تراویح کیوں نہیں پڑھی؟ بھائی اب چاند نظر آ گیا ہے، اب اگلے دن کی ابتدا ہو رہی ہے۔ بہت سارے دلائل، تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے۔ اب دیکھو ایک اور مسئلہ ہے، کیا فرمایا؟ یہاں بھی سوال ہے اور یہی اسی بات کا جواب ہے۔ یار یہ کیوں کہتے ہیں کہ جس نے اعتکاف بیٹھنا ہو 20 رمضان اعتکاف بیٹھنا ہو، وہ مغرب کی اذان مسجد میں آ کر سنے؟ حالانکہ کہا کیا جاتا ہے 20 روز، تو 20 روز کہا جاتا ہے تو دن کا آغاز تو اگلے دن ہونا ہے، آج کا دن تو ختم ہو گیا۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان مسجد میں سنیں؟ معلوم یہ ہوا کہ اس دن کا آغاز مغرب کی اذان سے ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا وہ جو لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے، ہاں جی، وہ اس کا آغاز کب سے ہوا؟ مغرب سے ہوا، اور فجر تک جبرائیل امین فرشتہ زمین پہ آتا ہے، اور جو آمین کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آمین کہی جاتی ہے۔ خیر بہت دور چلا گیا ہوں، بہت سارے دلائل ہیں۔ دن کا آغاز کہاں سے ہوا؟ رات سے ہوا ہے، اس لیے اللہ پاک نے پہلے رات کا ذکر کیا ہے۔ ایک اور جگہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آگے کیا فرمایا؟ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ۔ فرمایا وہ اللہ تولج اللیل فی النہار، جو راتوں کو دنوں میں داخل کرتا ہے اور دنوں کو راتوں میں داخل کرتا ہے۔ پہلے اللہ پاک نے کس کا ذکر فرمایا؟ رات کا ذکر فرمایا۔ لیل عربی کے اندر رات کو کہتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دن کا جو آغاز ہے وہ رات سے ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں شب جمعہ۔ جمعہ تو کل ہے، فرمایا جمعہ کل ہے، اس کی رات آج ہے، اس کی ابتدا آج ہے۔ اب دیکھو کیا کہتے ہیں، 27ویں رات کا ختم، حالانکہ اس دن ہم نے روزہ کون سا رکھا؟ 26 روزہ رکھا، لیکن 27ویں رات کہتے ہیں، یعنی اگلا جو 27واں روزہ رکھنا ہے اس کی رات آج ہے۔ تو اللہ پاک نے رات کا ذکر فرمایا، پھر دن کا ذکر فرمایا، پھر آگے ایک اور اشکال ہے، اللہ پاک نے جو 40 ایام اپنے نبی کو وہاں رکھنا تھا تو پہلے ہی فرما دیا جاتا کہ 40 روز کے لیے تم یہاں آ جاؤ۔ اللہ پاک نے پہلے کیا فرمایا؟ 30 روز، پھر فرمایا 10 روز اور کر لو۔ کاش کہ میرے پاس ٹائم ہوتا، اتنے ہیرے جواہرات اس آیت کے اندر پڑے ہیں۔ سنو پھر، سبحان اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے شرح صدر کیا ہے۔ بندہ کیا چیز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، فرمایا 30 دن اس لیے فرمایا، اس میں بھی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ کیوں؟ دلوں کے راز تو اللہ پاک جانتے ہیں، اللہ پاک دکھانا چاہتے تھے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، میری کلاس کے اندر 40 بچے قرآن پڑھتے ہیں، اب یہ نہیں پتا یہ اللہ کی محبت کے ساتھ کون پڑھ رہا ہے، اور اللہ کی محبت کے علاوہ قاری صاحب کے ڈر سے کون پڑھ رہا ہے۔ اس کی امتیازیت نہیں ہوگی، اس کا پتہ صرف اللہ کو ہوگا، کسی اور کو نہیں پتا۔ ہاں اگر پتہ کرنا چاہیے، جانچ پڑتال کرنی چاہیے، پھر قاری صاحب کچھ دیر کے لیے باہر چلے جائیں، کچھ دیر کے لیے باہر چلے جائیں۔ جب کچھ دیر کے لیے باہر جائیں گے، پیچھے جو مخلص ہو کر پڑھتے رہیں گے یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں یہ قاری صاحب کے ڈر سے باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر سے قاری صاحب نے جو ہی اندر قدم رکھا، ایک لڑکا دوسرے کو کونی مار کے تو قاری صاحب آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ قاری صاحب کے ڈر سے پڑھ رہا ہے۔ اب قاری صاحب آیا، اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، قاری صاحب کے ڈر سے پڑھ رہا ہے، اللہ کی محبت کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ اگر اللہ کی محبت کے لیے اس نے پڑھنا ہوتا، جب قاری صاحب نہیں تھے اس وقت اللہ تو تھا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے مثال دی ہے۔ اب دیکھو، اللہ دکھانا چاہتے تھے، فرمایا اے موسیٰ دلوں کے راز تم نہیں جانتے، دلوں کے راز میں اللہ جانتا ہوں۔
یہ جو تیرے ساتھ آئے ہیں، جنہوں نے اتنی قربانیاں پیش کی ہیں، فرعون کی ہر قسم کے ظلم برداشت کی ہے، پر میں میرے رسول میرے نبی ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو تیرے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ان کے اندر کے جو خیالات ہیں ابھی شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے یہ شرک کی طرف جا رہے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا موسیٰ پھر اس طرح کر، ان کو بتا کے آ جا کہ میں 30 دنوں کے لیے جا رہا ہوں، 30 دنوں کے لیے میں جا رہا ہوں، ان کو بتا کے آ جا میں ادھر جا رہا ہوں۔ اب ان کو بتا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں، جس نہج پہ تمہیں کھڑا کر کے جا رہا ہوں یہاں سے ادھر ادھر نہیں ہونا، یہ بتا کر آ گئے۔ ادھر سے 30 دن پورے ہوئے، جب 30 دن پورے ہوئے اگر فوراً اسی دن آ جاتے، ہر کسی کو پتہ تھا آج موسیٰ علیہ السلام نے آ جانا ہے، پھر امتیازیت کا کیسے پتہ چلتا؟ وہیں سے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اب 30 دن تو پورے ہو گئے ہیں، اب 10 دن اور لگا تاکہ تجھے بتاؤں وہاں کے لوگ کس طرح ہیں۔ اب 10 دن اور لگائے، اب پیچھے سے انتظار، الانتظار وشد من الموت، انتظار موت سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ بےتاب ہے۔ اب ان کے اندر جو منافق تھے وہ کھلنا شروع ہو گئے۔ اب انہوں نے آغاز، پہلے تو ڈر تھا نا، پہلے اگر منافقت کرتے پتہ تھا کل موسیٰ نے آ جانا علیہ السلام، لیکن اب چونکہ وہ دن جو مقرر تھے اس کے مطابق نہیں آئے، اب لوگوں کے دلوں میں گمان مختلف شروع ہو گئے۔ جب گمان مختلف شروع ہو گئے اب منافقوں نے قدم اٹھانا شروع کر۔ ان میں سے ایک سامری تھا، وہ سامری کیا کر رہا ہے؟ وہ سامری ان کو کہہ رہا ہے دیکھو موسیٰ علیہ السلام اللہ کو تلاش کرنے گئے ہیں، اللہ ادھر نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ تو میرے پاس ہے، میں دکھاتا ہوں۔ تم کیسے دکھائے؟ میں ابھی دکھاتا ہوں، یہ بتاؤ وہ جو سونا تم لے کے آئے تھے وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس ہے، وہ مجھے دو۔ اس نے اس سونے کو پگھلایا، ایک بچھڑے کا ڈھانچہ بنایا، اور دریا عبور جب کر رہا تھا یہ بھی انہی کے ساتھ تھا۔ وہاں سے اللہ پاک کی قدرت، لوگوں کو اپنی فکر پڑی ہوئی تھی، یہ ادھر ادھر دیکھ رہا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پہ سوار تھے اس کے پاؤں دکھا دی۔ اس نے اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی۔ جب مٹی اٹھائی، وہ مٹی کیوں اٹھائی؟ وہ جب بھی پاؤں رکھتا تھا وہاں سے فوراً سبزہ اگاتا، فوراً۔ اس نے کہا یہ خاص بات ہے، اس نے وہ مٹی اٹھا۔ جب مٹی اٹھائی اس وقت قوم کو کہنے لگا سونا مجھے دو، سونا دیا، ڈھانچہ بنایا، وہ مٹی اس کے اندر ڈالی، مختلف آوازیں شروع ہو گئی۔ کہنے لگا یہ خدا ہے، وہ ایسے ہی ادھر تلاش کر رہے ہیں، اسی کو سجدہ کرو۔ اب سجدہ شروع ہو گیا۔ جب سجدہ شروع ہوا ادھر سے اگلے 10 دن شروع ہو رہے ہیں۔ جب اگلے 10 دن شروع ہو رہے ہیں، 10 دن پورے ہوئے، اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دے کر کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ کیجیے۔ کیوں؟ اللہ کو پتہ تھا، اللہ کو پتہ تھا۔ یہاں ایک اور بات کرتا جاؤں، اللہ پاک نے جتنے انبیاء کی تشکیل کی ہے، کسی نبی کو اللہ پاک نے نہیں کہا کہ جاؤ جا کر دعوت دو، لیکن سنو لہجہ نرم رکھنا، کسی نبی کو نہیں کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ جب فرعون کو دعوت دو گے لہجہ نرم رکھنا۔ کس لیے کہا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہا کہ اللہ کو پتہ تھا یہ مشین بنائی ہوئی میری، یہ مشین بنائی ہوئی میری ہے، اس کے مزاج کا مجھے پتہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لہجہ نرم رکھنا، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا اس کے اندر جلالیت زیادہ ہے۔ یہاں ایک بات کرتا جاؤں، صحابہ اکرام، اللہ پاک نے جو صحابہ چن کر حضور کو دیے،
ان کی تعداد بھی کم و بیش 1,24,000 ہے۔ اللہ نے جو انبیاء حضور کو، اللہ نے جن انبیاء کو نبوت دی ہے ان کی تعداد بھی 1,00,000 کم و بیش 24,000 ہے۔ یہاں ایک بات کرتا جاؤں، ہر صحابی کا مزاج، جتنے انبیاء ہیں ان انبیاء ایک ایک نبی کا مزاج ایک ایک صحابی کے ساتھ وہ ذائقے کی لہر ڈالتا ہے۔ ادھر سے جتنے انبیاء ہیں ہر نبی کا جو مزاج ہے اس مزاج کا اللہ پاک نے صحابی کے اندر بنا دیا ہے۔ میں ابھی مثال دیتا ہوں۔ پہلے میں نے کیا بات بتائی؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 1,00,000 کم و بیش 24,000۔ پھر انبیاء کے اندر اولو العزم پیغمبر 313 ہیں۔ صحابہ کے اندر اولو العزم صحابہ بھی 313 ہیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ 313 ہیں۔ توجہ کیجئے، پھر ان رسولوں میں سے 4 رسول تمام انبیاء سے افضل ہیں، صحابہ میں سے 4 صحابہ افضل ہیں۔ اب یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مزاج تھا وہ سخت لہجے والا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا وہ نرم لہجے والا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج، میں پھر بات کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج سخت لہجے والا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج سخت لہجے والا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج نرم لہجے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج نرم لہجے والا تھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضور نے ابو بکر صدیق سے فرمایا تو صدیق ہے، انت صدیق وانت عتیق من النار۔ توجہ کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج نرم لہجے والا کیسے تھا؟ یہ جو 2 یا 3 فرشتے آئے تھے، ان کو اولاد کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور پھر فرمایا ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں۔ وہیں سے حضرت ابراہیم کہنے لگے یار ادھر نہ جاؤ، ادھر نہ جاؤ، قوم کی طرف عذاب لے کر نہ جاؤ۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم تیری نہیں چلنی، اس گل تو باز آ جا، جڑا اللہ دا حکم آیا وہ ہو کے رہنا۔ لیکن یہاں یہ نہیں کہ وہ اللہ پاک کے امر کا انکار کر رہے ہیں، نہیں، اللہ پاک ان کے مزاج کا اظہار فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کسی کو تکلیف ہو۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بھی نرم تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی سخت ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ توجہ کیجئے، موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگی، ایک عورت نے کہا، نعوذ باللہ معاذ اللہ علیہ بالحدیث پاک کے اندر آتا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، اس عورت نے کہا یہاں تو بڑے بیان ہو رہے ہیں، وہاں یہ معاملہ پیش آیا تھا، آگے میں اس کی مثال نہیں دے سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، دعا کی یا اللہ میں تیری تعلیم، یا اللہ تیرا مقصد، تیرے دین کو میں پہنچاتا ہوں، لوگ میرے اوپر تہمت لگاتے ہیں، یا اللہ اچھا اجر انہوں نے مجھے دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ آپ اس طرح کیجئے، انگلی کا اشارہ کرتے جائیے، جس کی طرف اشارہ کرو گے وہ غرق ہوتا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام انگلی کا اشارہ کرتے جا رہے ہیں، لوگ غرق ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں۔
اب فاروق اعظم کا زمانہ تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کا موقع آیا، 70 آدمی گرفتار ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ میری کیفیت یہ کہتی ہے کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے، جہنم سے جانے سے بچ جائیں۔ یہ خیال کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا، نرم لہجہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھ سے آپ رائے لیتے ہیں، آپ مہربانی کیجئے، یہ جو 70 قیدی ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں، جس قوم سے تعلق رکھتا ہے اسی قوم کا جو ہمارے مسلمانوں میں سے ہے اس کے حوالے کر دو، وہ اس کا سر قلم کر دے۔ وہ اس کا سر، صدیق اکبر نرم مزاج تھے تو لہجہ وہ رکھا، فاروق اعظم سخت مزاج تھے، لہجہ وہ رکھا اور فرمایا جو میرا برادری کا ہے وہ میرے حوالے کرو، میں اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ توجہ کیجئے، میں بتانا یہ چاہتا تھا ہر نبی کا مزاج والا اللہ نے ہر صحابی حضور کو دیا ہے، ہر نبی کا مزاج والا ہر صحابی اللہ نے حضور کو دیا ہے۔ فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق نے اپنی رائے دی ہے کہ ان سے فدیہ لے لو تاکہ اس پیسے سے دین اسلام کو فائدہ ہو جائے، اور ان سے فدیہ لے لو، ہو سکتا ہے ہمارے نرم لہجے کو دیکھ کر یہ مسلمان ہو جائیں، اسلام کو ترقی ہو جائے۔ فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر برادری والے کو اس کے حوالے کر دو، اس کا سر قلم کر دے، کیوں ابھی سے منافقین، ابھی سے مشرکین، ابھی سے کافرین کی جڑ بھی ختم ہو جائے، ابھی سے دشمنوں کی جڑ بھی ختم ہو جائے۔ جب جڑ ختم ہو جائے گی آئندہ کوئی سر نہیں اٹھائے گا، تو پھر اسلام کو ترقی ملے گی۔ اب دیکھو دونوں سوچیں مختلف ہیں، لیکن سوچیں دونوں کی دین کے متعلق مختلف ہیں۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، باتیں تو بہت بہت قیمتی ہیں، بڑے بڑے قرآن پاک کے اندر دلائل آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینے آئے، 6 سال کے بعد انہوں نے خواب کے اندر دیکھا، کیونکہ حج خانہ کعبہ میں ہوتا ہے، مدینے میں حج نہیں ہے۔ خواب کے اندر دیکھا کہ ہم خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ہم محلقین اپنے سروں کا بال کاٹ رہے ہیں، یعنی حلق کروا رہے ہیں، وہ جو قربانی کے بعد حلق کیا جاتا ہے۔ نبی کو جو خواب نظر آتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے، وہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، صحابہ سے فرمایا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آؤ چلے میں جا رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا ہم بھی آتے ہیں۔ صحابہ چل پڑے، راستے میں ایک جگہ آتی ہے، وہاں کسی نے اطلاع دی کہ آپ تو بے فکر ہو کے جا رہے ہو، تمہیں نہیں پتہ مکے میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کہا مکے میں تمہارے خلاف جنگ کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا ارادہ جنگ کا تو نہیں، ہم تو حج عمرے کے لیے جا رہے تھے، اب ان کو مطمئن کون کرے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عمر آپ جائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے جواب دے رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈا فرمان سے رکھا تھا، میں جاون واسطے تیار ہاں، لیکن ایک بات میری گزارش سن لیں، وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے بات برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے بات برداشت نہیں ہوتی، جب میں جاؤں گا وہ آپ کے بارے میں سخت بات کریں گے، میں نے تلوار کھینچ کے ان کا سر قلم کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عثمان غنی ہے
ان کا لہجہ نرم ہے، ان کو بھیج دو، میرا مشورہ ہے۔ یہ ان کی باتیں برداشت بھی کریں گے اور راستہ بھی نکل آئے۔ اب دیکھو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خود اظہار کر رہے ہیں، مثالیں بہت ساری ہیں، چلو ایک اور لے لو۔ ابھی میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، ایک آدمی نے ایک درخت کی تصویر بنائی ہے اور لوگ اس کو جھک رہے ہیں، اور جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ وہ درخت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے، اس درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے آرام کیا تھا، اب اس کی وجہ سے اس درخت کی تعظیم ہو رہی ہے، چوم رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میں یہاں ایک بات کرتا جاؤں، ایک یہ درخت ہے اور بھی ہزاروں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دن تو نہیں آرام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی 63 سال ہے، انسانی تقاضے کے تحت درخت کے نیچے انسان بیٹھ جاتا ہے۔ ایک اور درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ میں واقعہ سنانا مقصد نہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس درخت کے نیچے یہ جو آ رہے تھے حج عمرہ کرنے کے لیے، تو پتہ چلا کہ وہاں منصوبے بن رہے ہیں، اس درخت کے نیچے انہوں نے پڑاؤ کیا، اور ان کو پتہ چلا، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، ان کو پتہ چلا جو حضرت عثمان غنی سفیر بن کے گئے تھے وہ قتل ہو گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے بیعت لی کہ مجھے پتہ چلا ہے عثمان شہید ہو گئے ہیں، میں اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اب مکے ضرور جاؤں گا، جو آنا چاہتا ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ توجہ کیجیے، ایک وہ درخت جس درخت کے لیے کچھ دیر کے لیے حضور بیٹھے، پتہ نہیں بیٹھے تھے یا نہیں، ایسے ہی کسی نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی، حقیقت نہیں ہے، لیکن ایک یہ وہ درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا اقتدار کا، اس وقت دیکھا تو اس درخت کو کچھ لوگ چوم رہے تھے۔ اس درخت کی بات نہیں کر رہا جس کی ویڈیو اب آئی ہے، نہیں، میں اس درخت کی بات کر رہا ہوں جس درخت کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لوگ کیا کر رہے تھے؟ چوم رہے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھی کو بھیجا کہ اس درخت کو کاٹ کے پھینک دو۔ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین، درخت ہے تو درخت جو ہے جو لگاتا ہے وہ جنت میں گھر بناتا ہے، نیکی ہے، صدقہ ہے، مسافر آئیں گے اس کے نیچے سایہ لیں گے، سکون کریں گے، آپ نے کٹوا دیا۔ فرمایا درخت سایہ لینے کے لیے اور بھی ہیں، میں نے اس لیے نہیں کٹوایا کہ لوگ یہاں آ کر ٹھہرے نہیں، میں نے اس لیے کٹوایا ہے اب تو ہم موجود ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے لوگ اس درخت کی تعظیم کر رہے ہیں، جب ہم چلے جائیں گے لوگ اس کو سجدہ کریں گے، میں اس لیے کہتا ہوں ابھی سے کاٹ دیتا ہوں تاکہ کل نہ یہ رہے گا نہ لوگ اس کو سجدہ کریں گے۔ اب دیکھو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا جس کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن اب اس درخت کی تعظیم ہو رہی ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی نہیں ہے۔ خود اندازہ لگاؤ اگر وہی درخت قائم رہتا جس کو حضرت فاروق اعظم نے کٹوایا ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو۔ معلوم یہ ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر جو شدت تھی وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، اس کے اندر بھی اللہ کی رضا ہوتی تھی۔ ان کی سوچ یہی ہوتی تھی نہ شرک کو جڑ سے پھینک دو۔ اس سوچ کو رکھنا انبیاء کا طریقہ ہے، کیونکہ یہی مزاج انبیاء میں سے کسی نبی کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور یہی مزاج صحابہ میں سے فاروق اعظم کا ذکر ہے۔
تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جب تم جاؤ گے نرم لہجے سے بات کرنا۔ کیوں؟ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ میں نے بنایا ہے، اس کے اندر میں نے سخت مزاج رکھا ہے، اس نے سخت مزاجی کرنی ہے، اس لیے ابھی سے بتا دوں لہجہ نرم رکھنا ہے۔ پیاروں، بات یہ ہے، ٹائم کیونکہ زیادہ ہو گیا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑے بڑے قیمتی موتی نکل رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کل پھر یہیں سے شروع کروں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔